الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر اما بعد درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ آج ابو جعفر محمد بن علی الباقر علیہ السلام انہو قال، یہ پانچویں امام نے روایت کی ہے، یعنی پانچویں امام اپنے جد سے اس کو نقل کر رہے ہیں، مولا کائنات سے۔ ظاہر ہے کہ سلسلہ چوتھے امام، تیسرے امام اور مولا کائنات تک چلا گیا۔ وحکا انہو ابو جعفر، پہلے تو یہ سمجھ لیجئے ابو جعفر کنیت ہے پانچویں امام، جیسے آپ نے چھٹے امام کی کنیت یقیناً سنی ہوگی ابو عبداللہ۔ ابو عبداللہ امام حسین کو بھی کہا گیا ابا عبداللہ، ابا عبداللہ، ابو عبداللہ، ابی عبداللہ، یہ تو گرامیٹیکلی اوپر نیچے ہوتا ہے، پیش زبر اور زیر ہوتا ہے۔ جس طرح سے امام حسین کو کہا گیا ابا عبداللہ، اسی طرح سے چھٹے امام کو کہا گیا ابا عبداللہ۔ مولا کائنات کی جو مشہور کنیت ہے وہ ہے ابو الحسن، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پر پانچویں امام کا ذکر ہو رہا ہے ان کی کنیت کے ساتھ ابو جعفر، ظاہر ہے کہ ان کے بیٹے کا نام جعفر صادق ہے۔ محمد بن علی الباقر، یہ تو نام ہو گیا، علیہ السلام، ان کے اوپر سلام۔ انہو قال، انہوں نے یہ کہا، کیا کہا؟ کان فی الارض امانان من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب کے مقابلے میں زمین پر دو امانیں تھیں کہ جن سے زمین مامون تھی، یعنی زمین کے لیے پیس تھا کہ عذاب نازل نہیں ہو سکتا۔ کون سا عذاب؟ کہ جس میں پوری امت ختم ہو جائے، پورا سلسلہ ہی لپیٹ دیا جائے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ کہ ایک ہے انڈیویجل عذاب کا سلسلہ، وہ تو اس امت پر بھی آیا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ ہلاک ہو گئے۔ ہلاک ہو گیا تو وہ ہلاک تو ہوا۔ تو یہ جو امان جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ جو بھی تھی، مگر تھی اس کے باوجود بھی یہ ہو گیا۔ ایک ہے انڈیویجل، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پر، بات ہو رہی ہے پوری قوم کی، پوری امت کی۔ اس طرح کا کوئی عذاب آ جائے کہ بس کچھ ہی افراد بچے کچے ہوں اور باقی سب کے سب اس عذاب کا نشانہ بن، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا طوفان کی صورت میں، جیسے دوسری قوموں کے اوپر آیا، قرآن مجید میں اس کی مثالیں بہت ہیں۔ لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب آیا۔ امام فرماتے ہیں کانا فی الارض، مولا کا جملہ ہے، کانا فی الارض امانان، دو امانیں تھیں زمین پر، من عذاب اللہ، یہ ڈھال تھی اللہ کے عذاب کے مقابلے میں، کہ جن کے ہوتے اللہ کا عذاب نازل نہیں ہو سکتا۔ وہ دو امانیں کیا تھی؟ وہ جو بھی تھی ان کا ذکر بعد میں آ رہا۔ وقد رفع احدہما فدونکم الآخر فتمسکوا بہ، تو ان میں سے ایک کو اٹھا لیا گیا، ان دو امانوں میں سے ایک امان کو اٹھا لیا گیا، اب دوسری امان باقی ہے، فتمسکوا بہ، تو تم اس سے وابستہ ہو جاؤ۔ یہ کون سی امان ہے کہ جس کا تذکرہ یہاں پر ہو رہا ہے؟ نہج البلاغہ کے اندر تفسیر قرآن سے متعلق جو ہے نا، ان میں سے ایک آیت کی تفسیر یہاں پر مولا کائنات سے رپورٹ ہوئی ہے۔ فینٹاسٹک، یعنی زبردست تفسیر ہے کہ جو امیر المومنین نے یہاں پر کی ہے، لطائف، کہ جس کے اندر ایک انسان تھوڑا سا انجوائے کرے کہ کیا نتیجہ نکالا ہے امیر المومنین۔ مولا فرماتے ہیں دو امانیں تھیں عذاب خدا کے مقابلے میں، قد رفع احدہما، ان میں سے ایک اٹھ گئی، فدونکم الآخر، تو اب دوسری باقی ہے، وہ سیکنڈ جو ہے وہ باقی ہے، فتمسکوا بہ، تو تم اس سے جڑ جاؤ۔ اب وہ کیا ہے؟ ابھی تک اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں ہوئی، آگے آ رہی ہے بات، وہ آ رہی ہے بات۔ ایک ہے خود پیغمبر اکرم کا وجود، پیغمبر، یہ قرآن مجید کے اندر خدا نے ڈسکس کیا، آئے گیا ہے تبھی آتی ہے۔ ایک ہے پیغمبر اکرم کا وجود کہ اے اللہ کے رسول، اے حبیب، جب تک آپ موجود ہیں ہم ان کے اوپر عذاب نازل نہیں کریں گے، اور جب تک یہ لوگ استغفار کر رہے ہیں اس وقت تک ہم عذاب نازل نہیں کریں۔ استغفار اتنی بڑی دولت ہے، جی اتنی بڑی دولت ہے، یہ اتنی بڑی ڈھال ہے، جی ہاں اتنی بڑی ڈھال ہے۔ کنیکٹ کریں پیچھے والے جملے کے ساتھ بھی اس کو، معہو الاستغفار، ایک تو مایوسی سے بچاتی ہے، ایک خود عذاب سے بھی بچاتی ہے، وہ عذاب کے مقابلے میں بھی ڈھال ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ دو امانیں تھیں جو اللہ کے عذاب سے انسان کو بچا سکتی تھی، ایک خود پیغمبر اکرم کا وجود کہ جب تک اللہ کا رسول موجود ہے
وہ یہاں پر سانس لے رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، وہ عذاب نہیں آئے گا جو قوم نوح پر آیا تھا، جو قوم لوط پر آیا تھا، جو قوم شعیب علیہ السلام پر آیا تھا، دیگر اقوام پر آیا تھا، ما سبق ویسا عذاب نہیں آئے گا۔ لیکن اب پیغمبر اکرم کا ہو گیا وصال، یہ خود مولا فرما رہے ہیں کہ وہ اس دنیا میں اب نہ رہے۔ ظاہر ہے کہ ان کی برکتیں ہیں، ان کے وجود کے نتائج ہیں، اثرات ہیں، وہ تو سب ہیں۔ پیغمبر اکرم اس دنیا سے جانے کے بعد بھی بے شک پیغمبر اکرم کی ہم حیات کے قائل ہیں، لیکن یہ کہ اس معنی میں تو نہیں 11 ہجری کو بہرحال وصال تو ہوا۔ اب یہاں پر دوسری چیز ہے فَتَمَسَّكُوا بِهِ فَدُونَكُمُ الْآخَرُ، تو وہ دوسری چیز ابھی باقی ہے، تو اس سے وابستہ ہو جاؤ۔ اور وہ دوسری چیز کیا ہے؟ اب یہاں پر الَّذِي رُفِعَ فَهُوَ رسول اللہ، وہ کہ جن کو اٹھا لیا گیا، جن کی وفات ہو گئی، کہ جو اس دنیا سے چلے گئے، اس تمام وضاحت کے ساتھ کہ جو بھی میں نے گزارش کی۔ اما الامان الذی رفع، وہ امان، وہ جو پہلی امان ہے، الذی رفع، کہ جس کو اٹھا لیا گیا۔ رفع آپ جانتے ہیں رفعت کو کہتے ہیں۔ الذی رفع فہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اللہ کے رسول ہیں کہ جن کو اٹھا لیا گیا۔ وہ اما الامان الباقی، اور وہ جو دوسری امان ابھی باقی ہے، فالاستغفار، وہ ہے استغفار، وہ اللہ کی بارگاہ میں طلب مغفرت کرنا ہے۔ اب اس کے بعد قرآن مجید کی جو آیت ہے اس کو امیر المومنین نے یہاں پر کوٹ کیا کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں دو امانیں تھیں، ان کا ذکر کہاں پر آیا؟ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے حبیب ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ عذاب نازل کرے ان پر جبکہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں۔ جملہ حالیہ، در این حال کہ آپ موجود ہیں، آپ کے وجود کی برکت رحمت للعالمین، ناممکن، ہمارا وہ عذاب نہیں آئے گا کہ جس کے نتیجے میں پوری قوم ختم ہو جائے، ایسا عذاب نہیں آئے۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ معذب نہیں کرے گا، اللہ ان کے اوپر عذاب نازل نہیں کرے گا جبکہ یہ استغفار کر رہے ہیں۔ وہم یستغفرون، جبکہ یہ استغفار کر رہے ہیں، ان کے استغفار کی وجہ سے بھی پروردگار عالم روک لے گا۔ یہ یاد رکھیے گا برادران عزیز و خاران محترم، ہر نماز کے اندر استغفار موجود ہے، الگ سے تو استغفار کروایا ہی جاتا ہے، انسان کرے اچھی بات ہے، لیکن آپ غور کیجئے دو سجدوں کے درمیان ہم کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ نماز کے اندر جو چیزیں فائدہ پہنچانے والی ہیں ان میں ایک فائدہ یہ والا ہے بھی کہ نماز میں ہم کو سکھایا گیا استغفار کرو استغفار کرو استغفار کرو، اس کا کچھ اثر ہے۔ دیکھیے وہی والی بات ہے کہ یہ بات وہ سمجھے گا یا وہ مانے گا کہ جو پروردگار عالم کو معاذ اللہ ریٹائر نہیں سمجھتا۔ اگر خدا ہی کو آپ نے ریٹائر کر دیا کہ نہیں خدا نے کائنات بنا دی ہے، اس کے اندر لاز بنا دیے ہیں، اب اس کے بعد پروردگار عالم کے بھی ہاتھ بن گئے ہیں، خدا اب کچھ نہیں کر سکتا، پھر تو بات ختم ہے، پھر تو یہ ساری چیزیں کچھ سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ لیکن نہیں، اگر ان فزیکل کازز کے ساتھ ساتھ ان معنویات کی دنیا کے اندر موجود ان حقیقتوں کو ایمان کی وجہ سے ہم قبول کریں اور پھر اس کے بعد اس کے اندر دقت کریں، تو یہ امیر المومنین کا جملہ ایک بہت بڑی ٹپ ہے، بہت بڑی، کہ اگر ایک انسان ڈرتا ہے عذاب سے، عذاب 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 عذاب، بہت اچھی بات ہے، ڈرنا بھی چاہیے، لیکن استغفر اللہ ربی واتوب الیہ اس کے لیے ڈھال ہے۔ پھر اس کے بعد وہ جو چیزیں خطبہ نے معصومین کی احادیث کو بہت عمدگی کے ساتھ ایلوبریٹ کیا اور کہا کہ جناب یہ جو دو سجدے ہیں، ان دو سجدوں کے درمیان استغفار کو رکھا گیا ہے تو یہ کیا ہے؟ ان دو سجدوں کے درمیان استغفار کو رکھا گیا ہے تو کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ پہلے سجدے میں انسان جب جاتا ہے اور مٹی سے اپنا چہرہ اٹھاتا ہے تو وہ اعلان کرتا ہے کہ اسی مٹی سے ہمیں پیدا کیا گیا، اور دوسرے سجدے میں جب جاتا ہے ایک مرتبہ پھر مٹی پر اپنا سر رکھتا ہے، اپنی پیشانی رکھتا ہے، تو یہ اعلان کرتا ہے کہ اسی مٹی میں ہمیں پلٹایا جائے گا۔ پہلا سجدہ کا مٹی سے بنایا گیا، دوسرے سجدے میں مٹی میں لوٹایا جائے گا، اور ان دو سجدوں کے درمیان جتنی دیر ہم بیٹھے ہیں نا، بس یہ بیٹھنا ہماری دنیا کی زندگی ہے، بس اتنی دیر کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور اس میں جو کرنے والا کام ہے وہ کیا ہے کہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا، پروردگار عالم، یعنی کام کے اعتبار سے بھی استغفار کرنا، بیان کے اعتبار سے بھی استغفار کرنا، ورد کے حوالے سے بھی استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، کہ میں اللہ کی بارگاہ میں، اپنے رب کی بارگاہ میں مغفرت کا طلبگار ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں کہ اگر کچھ رائٹ لیفٹ ہو گیا ہے تو میں اس کی بارگاہ میں واپس جا رہا ہوں۔
اس کے بعد جناب علامہ رضی نے اس پر تبصرہ کیا ہے کہ وَهَذَا مِن مَحَاسِنِ الْإِسْتِخْرَاج وَلَطَائِفِ الْإِسْتِنبَاط، یہ ان کا تبصرہ تھا کہ سید رضی فرماتے ہیں کہ یہ بہترین استخراج اور عمدہ نکتہ آفرینی ہے، یعنی کیا اس کے اندر دقت ہے اور کیا خوبصورت اس کے اندر ایک انٹرپریٹیشن ہے کہ جو امیر المومنین نے فرمایا ہے کہ باقاعدہ ایک چیز جو آیت کے اندر موجود تھی اس کا دیکھا کہ کہاں پر اپلیکیشن ہو رہا ہے، اور پھر اس کے بعد دیکھا کہ ایک اس دنیا میں نہیں ہے، وفات ہو گئی ہے، تو پھر اس کے بعد یہ دوسری چیز موجود ہے فَتَمَسَّكُوا بِهِ، تو اس سے تم وابستہ ہو جاؤ۔ یہاں آج کی حد تک یہ بات کافی، کوئی سوال ہے تو ارشاد فرمائیے۔ السلام علیکم آغا۔ وعلیکم السلام۔ آغا یہ جو ہم استغفار کی بات کر رہے ہیں، یہ مطلب اس موقع پہ یہ جب انسان بہت زیادہ مایوسی کی طرف جا رہا ہے، اس وقت اس کو ٹریک پر آنے کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن ہم اپنے لوگوں کا اگر حال دیکھیں، مطلب اکثر لوگ یہ کہتے ہوئے سنا جاتا ہے لوگوں کو کہ ہم سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، یا اگر ہماری واجبات جیسے قضا ہو رہی ہیں، بہت سارے اہل تشریح ہمارے حضرات برادران خواہرانی بات کہتے ہیں کہ ہم سے کوئی بڑی بڑی غلطیاں ہو رہی ہیں، واجبات میں جو غلطیاں ہو رہی ہیں ان میں بھی، یعنی انہوں نے مطلب ان اماموں کو یا ان کے ذریعوں کو یا استغفار کو یا معاف کر دینے کو یا خدا کی رحمت کو یا اس بڑائی کو یا اس پرومس کو جو ہے وہ ایک نیگیٹو وے میں استعمال کیا ہوا ہے کہ ہم تو بخشے جائیں گے، یہ ایک بالکل عام جملہ جو ہمیں سننے کو ملتا ہے۔ تو ہم اس بات کو کس طریقے سے استعمال کریں کہ ہم ایک درمیانی راہ میں رہیں کہ کوئی اس استغفار کی وجہ سے اس خوش فہمی کا شکار نہ ہو کہ وہ واجبات کو چھوڑے گا اور بخشا جائے گا، یا ہم اس رحمت کو نہ بیان کر کے لوگوں کو مایوسی کا شکار کر دیں۔ یعنی ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ پرابلم ہمیں فیس کرنے کو مل رہی ہے، تو اس پہ ذرا روشنی ڈال دیجیے، جزاک اللہ۔ اب چونکہ یہ سوال آ گیا اور سوال آپ لوگوں نے سن بھی لیا، تو پھر مناسب ہے کہ یہاں پر اس والے جملے کو بھی اب ہم کور کر لیں۔ ذرا دیکھیے، یہ 90th ہے، یہ نیکسٹ کلاس میں آتا، لیکن اب ہم اس کو یہیں پر کور کر لیتے ہیں۔ الفقیہ کل الفقیہ، فقی کس کو کہتے ہیں؟ فقی کہتے ہیں کہ جس کو سمجھ ہو، فہم حاصل ہو، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ یہ دین کی سمجھ حاصل کرے، دین کی گہری سمجھ حاصل کرے۔ فقی دین کو سمجھنے والا، اس میں ضروری نہیں ہے کہ یہاں پر آپ اس کو مجتہد ہی کے ایکویویلنٹ سمجھیں، یہ ضروری نہیں۔ یعنی ایک وہ شخص ہے کہ جو دین کا کچھ فہم رکھتا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کا انٹریکشن ہے، وہ وائز ہے، وہ ممبر پر جاتا ہے، لوگوں سے گفتگو ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، سب ہوتی ہے، لوگ اس سے رجوع کرتے ہیں۔ یعنی ایک رجوع کرنا ہوتا ہے اجتہاد اور تقلید کے عنوان سے، لیکن ٹھیک ہے وہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ آپ کا فقیہ سے اس طریقے سے تو نہیں ہوتا، آپ کسی نہ کسی فرد کے ذریعے سے ہی عام طور پر رابطے میں ہوتے ہیں، یا تو فتویٰ دیکھنا ہو تو اس کی کتاب کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال جو ایک عام جنرل گائیڈنس ہے، آپ پیش امام ہیں، ذاکر کو دیکھ رہے ہیں، خطیب کو دیکھ رہے ہیں، ممبر پر یہ آ رہے ہیں، اچھا صاحب یہ رجال دین ہے، یہ استاد ہیں، یہ مدرسے کے اندر پڑھاتے ہیں، یہ مکتب کے اندر پڑھاتے ہیں، یہ کلاس کے اندر کھڑے ہوتے ہیں ایز اے ٹیچر۔ الفقیہ کل الفقیہ، پورا عالم اور دانا وہ ہے، فقیہ دین کی سمجھ اس کے پاس ہے، من لم یقنط الناس من رحمت اللہ، جو اللہ کی رحمت سے انسانوں کو مایوس نہ کر دے، جو اللہ کی رحمت سے انسانوں کو مایوس، یہ ابھی آپ نے سنا لفظ قنوتیت، مجھے تعجب ہوتا ہے اس کے اوپر کہ جو مایوس ہو گیا، وہی ہے، وہ مایوس ہونا ہے، یہ باب تفعیل سے چلا گیا، یہ باب تفعیل سے چلا گیا، مایوس کر نہ دے۔ ایک ہے مایوس ہونا، جو عربی کا ذوق رکھتے ہیں ان کے لیے ایک ثلاثی مجرد کہ جس کا اپلیکیشن بولنے والے کے اوپر خود ہو رہا ہے، اور ایک یہ ہے کہ نہیں جناب یہ ٹرانزٹیو آگے کی طرف جا رہا ہے، کسی اور کو، کسی اور کی طرف مایوسی۔ من لم یقنط الناس، کہ جو انسانوں کو مایوس نہ کر دے، کس چیز سے؟ من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے۔ تو اس کی جو پہلی پراپرٹی مانی گئی ہے وہ یہ پہلی پراپرٹی، اس کی پہلی صفت یہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں پر جو فقی دین کا علم، اس کی اپروچ کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، اس کے پاس جو علم ہے وہ تو ہے، مگر ایک ہے بنڈل آف انفارمیشن، ایک یہ ہے کہ وہ اس کو امپلیمنٹ کس طریقے سے کرتا ہے۔ اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ وہ ہے کہ من لم یقنط الناس من رحمت اللہ، اس کی پہلی صفت یہ ہے کہ یہ اللہ کی رحمت سے بندوں کو مایوس نہ کرتے۔ اس کی دوسری صفت یہ ہے، یہ والی، وَلَمْ يَسْهُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ، یہ اسی کی آف شوٹ ہے کہ جو اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مہربانیوں سے یاس، مایوسی اس کی طرف نہ، یہ وہی قنوتیت کے لیے دوسرا لفظ ہے،
یہ لفظ وہ ہے کہ جو اور زیادہ ہم اردو کے اندر استعمال کرتے ہیں، مایوس ہونا، مایوس ہونا اسی سے نکلا ہے۔ لم یئسہم من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مہربانیوں سے، عنایت پروردگار سے وہ لوگوں کو مایوس نہ کر دے، رحمت سے، عنایتوں سے مایوس نہ کر دے۔ اور اب اس کے بعد امیر المومنین دوسرا جو پہلو ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ یہ میں نے گزارش کی، جو ابتدا میں دو جملے ہیں وہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں۔ یہ جو ہے وَلَّمْ يُؤْمِنْهُمْ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی پکڑ سے لوگوں کو مطمئن بھی نہیں کرتے، اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں کرتے، لیکن ایسا بھی نہیں کرتے کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں پوچھا جائے گا تم سے، یہ بھی نہیں۔ Now these are the extremes my dear، یہ پولرائزیشن ہے نا۔ ایک شخص وہ ہے کہ جو کہتا ہے تم کچھ بھی کر لو تم بخشے نہیں جاؤ، دوسرا وہ ہے جو کہتا ہے کہ تم کچھ بھی کر لو تم مارے نہیں جاؤ گے۔ یہ دونوں غلط ہے۔ امیر المومنین خود جو یہاں پر کہہ رہے ہیں اس بیلنس کی تو بات کر رہے ہیں کہ نہ ہی لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرو اور نہ ہی لوگوں کو بالکل جسور بنا دو، ایسا نہ بنا دو کہ وہ بالکل جسور ہو جائیں، وہ اپنا وقت ضائع کریں۔ پھر تو وہ کہتے ہیں ہم تو گناہ کریں، جو بھی کریں عیاشی کریں، نہ ہمیں کوئی پکڑ ہوگی، نہ کوئی ہمیں سوال ہوگا، نہ یہ بھی نہ کریں، نہ وہ بھی نہ کریں۔ یعنی اس میں کوئی یعنی کوئی شاعری ہے، بہرحال شاعری کو عقیدہ نہیں بنانا چاہیے، میں بھی سمجھتا ہوں، لیکن وہ جو ہے نا ہم لوگ فرشتوں کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں، قبر میں جب ہم جائیں گے تو فرشتے کیا سوال کریں گے، میں خود فرشتوں سے ایک سوال کر دوں گا، یار یہ بھی نہ کریں پلیز، تھوڑا سا اس کو کنٹرول کریں، ٹھیک ہے؟ مولا کی نہ شفاعت سے انکار ہے، نہ مولا کی عنایت سے انکار ہے، وہ سب اپنی جگہ، مگر یہ بھی نہ ہو، کیسا حساب کیسا کتاب، کیسا سوال کیسا جواب، یہ سب نہ کریں، سوال جواب بھی ہے، حساب کتاب بھی ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ مولا کے ماننے والے ہیں، آسانی ہو جائے گی، لیکن یہ کہ کچھ کرنا ہے، اپنوں کو زیادہ کرنا ہے، اس لیے کہ زیادہ کریں گے تو یہ اپنائیت کا اظہار ہوگا کہ ہاں واقعاً ہم ان کے ماننے والے ہیں، باقی حق تو کبھی ادا نہیں ہو سکتا، یہی ہے بنیادی بات، یہی ہے۔ تو یہ جملہ بھی ساتھ ہی ساتھ ہم نے ڈسکس کر لیا، اسی لیے کہ سوال جو آیا تھا وہ اس کے ساتھ ریلیونٹ ہے۔ استغفار کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں نا بیوی، تو بات کیا ہے؟ استغفار کیا صرف زبان سے کرنے کا نام ہے؟ زبان سے تو اظہار ہے اس بات کا کہ ہم استغفار کے اندر سنجیدہ ہیں، ورنہ جو گزشتہ غلط کام ہو گیا اس کے اوپر ندامت ہے، پھر اس کے بعد اس کو ریکٹیفائی کرنا ہے، اگر اس کی قضا ہے تو قضا کرنی ہے، اگر اس قضا کے ساتھ کوئی کفارے کی گنجائش ہے تو کفارہ دینا ہے، پھر اس کے بعد حقوق الناس سے اگر متعلق ہے تو حقوق الناس میں جس کا حق مارا تھا اس سے معذرت کرنی ہے، جو حق مارا تھا وہ اس کو ریٹرن کرنا ہے، پھر اس کے بعد انسان کا یہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہنا واقعاً جینون استغفار، ورنہ ایک اسپرٹ تو ہو سکتی ہے لیکن اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اس کے جتنے ارکان ہیں ان کے اوپر انسان کو توجہ کرنی ہوگی۔ بس اتنی سی بات ہے، اور کوئی سوال ہے تو ارشاد فرمائیں۔ السلام علیکم قبلہ، ایک چھوٹا سا سوال ہے، اگر کوئی گناہ گار شخص جس نے اپنی زندگی گزارنے کے دوران ہر طرح گناہ کیا ہو، بہت نیکیاں کم کی ہوں، اور آخری لمحے میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہے، تو کیا وہ معاف کر دیا جائے گا؟ مزید یہ کہ مرنے کے بعد جزا اور سزا کا جو کانسیپٹ ہے، کیا وہ اس سے آزاد ہو جائے گا؟ بعض چیزیں ایسی ہے نا، ہم ایک اصولی بات کر سکتے ہیں، ہم تو اصولی بات کر سکتے ہیں نا، ورنہ تو کیس ٹو کیس بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس کو آپ کو خدا کو ثبوت کرنا پڑے گا۔ بعض افراد وہ ہیں کہ جن کے بارے میں ہم کو پتہ ہے کہ وہ جہنمی ہے، مثلا ابو لہب جس کی ابھی بات ہوئی، یہ ہم کو معلوم ہے کہ جہنمی ہے۔ فرعون کے بارے میں ہم کو پتہ ہے کہ وہ جہنمی ہے، مثلا نمرود کے بارے میں ہم کو معلوم ہے، یزید کے بارے میں ہم پوری تیقن کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، دشمنان اہل بیت جو اپنی دشمنی ہی کے اندر اس دنیا سے چلے گئے وہ سارے کے سارے وہ ٹھیک ہیں۔ لیکن اب اس کے بعد اگر آپ کہیں عام عوام میں سے افراد کے اندر کوئی بھی ہے مومن ہے، لیکن یہ کہ بہرحال عمل کے اندر کچھ کوتاہیاں بھی ہوئی ہیں، تو اب اس کے بعد جب وہ اس دنیا سے جا رہا ہے تو شریعت خود اس کو کیا ایڈوائز کرتی ہے؟ یہ آپ ایون توضیح المسائل کے اندر بھی دیکھیں گے نا، فقہ کی کتابوں کے اندر بھی ملے گا آپ کو کہ جس کا وقت آخر آ جائے، اس کو اندازہ ہو رہا ہے کہ اب کبھی بھی اس دنیا سے جانے کا میرا وقت آ گیا ہے، بہرحال جانا تو ہے سونر اور لیٹر، تو اس موقع پر کیا اس کو کرنا چاہیے؟ ایک تو ہے نا دوسرے کریں گے، تلقین پڑھیں گے، یہ پڑھیں گے وہ پڑھیں گے، وہ سب کریں، جو اس دنیا سے جا رہا ہے تو اس کے لیے یہ کہا گیا وہ خدا کے بارے میں اچھا گمان رکھے، وہ خدا کے بارے میں اچھا خیال رکھے کہ میں گنہگار ہوں، اس کے باوجود وہ اچھا خیال رکھے، وہ امید رکھے کہ بہرحال پروردگار مجھے معاف کر دے گا، اور اس کیفیت میں وہ اس دنیا سے جائے۔ کہا کہ خدا کا معاملہ اس کے ساتھ وہی ہوگا جو اس کا خدا کے بارے میں گمان ہے۔
وہ اپنے خدا کے بارے میں نیگیٹو نہ ہو, اپنے خدا کے بارے میں وہ پازیٹیو رہے. ہاں اب وہی والی بات جو ابھی تھوڑی دیر پہلے سوال ہوا تھا کہ جناب اگر مثال کے طور پر اس موقع پر اس نے یہ بھی غلط کام کیا, وہ بھی غلط کام کیا, وہ بھی غلط کام کیا, وہ بھی غلط کام کیا, ٹھیک ہے, مگر اب وہ خدا کے سپرد ہے نا معاملہ, اب وہ خدا کے سپرد ہے. جو ورثاء ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اگر ان کو پتہ ہے کہ جناب یہ کام غلط ہوا تھا, اس کا حق مارا تھا, اس کو لوٹائیں, اس کے پاس جو مال موجود تھا اس میں سے اس کو دیں, وہ سب کرے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال جاتے ہوئے اس بندہ مومن کو خدا کے ساتھ کیا تعلق رکھنا چاہیے, محبت کا یا دشمنی کا؟ کہ یہ تعلق رکھنا چاہیے کہ نہیں پروردگار مجھے تو معلوم ہے کہ میں آ رہا ہوں لیکن تو مارے گا بہت, ظاہر ہے کہ مجھے تو بہت پٹائی ہونے والی ہے مالک, میں تو یقیناً جہنم میں جانے والا ہوں. نہیں, اس موقع پر بھی وہ کہے, اپنے دل میں خدا سے تو مناجات کی جا سکتی ہے نا, چاہے انسان کی زبان بھی نہ چل رہی ہو لیکن دل تو ہے نا اس کے پاس. وہ خدا سے بات ہے, پروردگار بالکل گنہگار بھی ہوں, خطا کار بھی ہوں, سب کچھ ہوں, لیکن مجھے تجھ سے امید ہے کہ بالآخر جو بھی ہے وہ تجھے مجھے معاف کرے گا اور یقیناً تو مجھے آل محمد کے صدقے میں جنت میں لے جائے گا. اچھا گمان خدا سے رکھنا اس کو بہت پسند کیا گیا ہے. یہاں پر بھی وہی پازیٹیو وہ چیز جو انسان کو رکھنی ہے اس موقع پر ذہن کے اندر, وہ استغفار ہے کہ اب اور کچھ میں کر سکتا ہوں, نہیں کر سکتا ہوں تو بول سکتا ہوں تو بولوں تو صحیح. اگر دل میں دعا کر سکتا ہوں تو دل میں دعا, یہ تو کروں, جو کر سکتا ہوں وہ تو کروں, اس کے اندر کوتاہی نہ ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی کی حق تلفی کرتا ہے, جیسے نا مطلب عموماً یہ ہوتا ہے کہ جیسے آج کل زمین جائیداد اس معاملے میں یا کسی بھی چیز میں, تو اس کے بعد یہ کہ کیا اس شخص کا استغفار صرف کافی ہو جاتا ہے جب تک کہ وہ ان معاملات کو ٹھیک نہ کرے؟ اس کا معاملہ خدا کے سپرد ہے, میں نہیں کہہ رہا کافی ہو جائے گا, پلیز واپس کنفیوز نہ کریں دو چیزوں کو. یعنی آپ کا سوال جو ہے اسی کے ذریعے سے میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. میں نہیں کہہ رہا کہ کافی ہو جائے گا, میں کہہ رہا ہوں جب وہ اس دنیا سے جا رہا ہے اور اب اس کے پاس کرنے کے لیے اور کچھ امکان نہیں ہے, تو نالائکی تو کی ہے اس نے, کام جو غلط تھا وہ صحیح نہیں ہو جائے گا, غلط کام غلط ہی رہے گا. لیکن اب یہ معاملہ خدا کے سپرد ہے, جو ورثہ پیچھے موجود ہیں, جتنا ان کے پاس علم ہے, اطلاع ہے, اس کے مطابق وہ اس کے مال میں سے اس کو ریکٹیفائی کرنے کے پابند ہیں. وہ اپنے خدا کے ساتھ اچھے گمان کے ساتھ اس دنیا سے جائے, اور جب وہ اس دنیا سے گیا اب اس کے بعد یہ معاملہ خدا کے سپرد ہے نا. جو دوسرے افراد جن کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے وہ معاف کر دیں تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر معاف نہیں کریں گے تو بہرحال حق الناس کا معاملہ ہے, یہ معاملہ اب خدا کے سپرد ہے. اب وہ آخری عدالت میں تو یہ معاملہ چلے گا, پھر وہاں پر کیا ہوتا ہے تو اس کو وہاں کے لیے رکھ دیجئے. یعنی میں صرف اتنی گزارش کر رہا تھا کہ جو افراد دنیا کے اندر موجود ہیں وہ اس عمل کو تو غلط بولیں گے, وہ کہے صاحب مجھے تو پتہ ہے کہ صاحب اس سے چیٹنگ کی تھی, تو یہ عمل تو غلط ہی ہے نا. یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مرحوم چلا گیا بہت اچھے گمان کے ساتھ تو میں کہوں کہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جتنے بھی چیٹر ہیں وہ خوش ہو جائیں, وہ کہیں کہ صاحب چیٹنگ بہت اچھا عمل ہے. چیٹنگ تو غلط ہے, غلط ہے. اس نے کسی کا حق چھین لیا تھا تو وہ صحیح تو نہیں ہو جائے گا, کام تو غلط ہے. اسی وجہ سے تو اس کے اوپر وعید تھی, سب کچھ تھا. ایک ہے عمومی بات, ایک ہے خصوصی قضیہ. ایک پرٹیکولر پرسن کے بارے میں جب ہم بات کر رہے ہیں, ہم امید کرتے ہیں پروردگار تو اس کو معاف کر دے. وہ کرے گا یا نہیں کرے گا طے شدہ ہے, حق الناس کا معاملہ ہے, تو جب تک وہ معاف نہیں کرے گا معاف نہیں کرے گا پروردگار. لیکن اب اگر خدا کوئی گنجائش اس کے کسی عمل کی وجہ سے, کہ اس نے مثال کے طور پر 4 غلطیاں کی تھیں تو 6 اچھائیاں بھی کی تھیں, ان اچھائیوں کی وجہ سے کسی طریقے سے اگر کوئی گنجائش اس کے لیے پیدا کرے جس میں اس سفرڈ پارٹی جو جن کا گریونسز ہیں اس پارٹی کو بھی پروردگار عالم کسی طریقے سے راضی کر دے, تو اب یہ گنجائش چھوڑ دیجئے اس کو اور اس معاملے کو خدا کے حوالے کر دیجئے. یعنی ان میں سے ہر ایک وہ تو نہیں ہے نا, ہم تو مومنین کی بات کر رہے ہیں, ہم ان کی بات تو نہیں کر رہے ہیں کہ جو مثال کے طور پہ آل محمد کے اوپر ظلم کرنے والے تھے, کربلا کے اندر آ کر قتل کرنے والے تھے, یہ لوگ تو نہیں ہیں. ہم تو ایک بات جو کر رہے ہیں وہ ایک عام مومن کی بات کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اب اس معاملے کو خدا کے سپرد کر دیں. کام کو ہم صحیح نہیں بول سکتے, کام غلط ہے وہ غلط رہے گا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے بڑے اچھے مومن تھے کبھی نماز نہیں پڑھتے تھے, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بڑے اچھے مومن تھے مگر یہ کہ بہرحال کیا ان کی اچھائیاں ہیں, ماہ رمضان کے اندر دوپہر کو کھانا کھلاتے تھے سب کو. اب یہ کام اچھے نہیں ہے, یہ ان کو اچھا نہیں بولا جا سکتا. جو غلط ہے وہ غلط رہے گا اس کے اندر, مگر اس معاملے کو خدا کے سپرد کر. السلام علیکم مولانا صاحب. مولانا صاحب میرا کلمہ کثار 83 کے حوالے سے سوال ہے. 83 نمبر جو پہلا تھا آج کا ہمارا, اس کے حوالے سے ہے کہ اس میں مزید بیک گراؤنڈ ہے کہ وہ مولا کی جو ہے وہ حد سے زیادہ جو تعریف کر رہے ہیں, اس کا بھی بیک گراؤنڈ ہے کہ وہ کیوں کر رہا ہے. کیا وہ صحیح ٹریک پہ سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے, اور آج کل بھی ہے کہ جو حد سے زیادہ یا کم کر رہا ہے وہ بھی ٹریک پہ سے ہٹانے کی ایک سازش کے طور پہ اس کو لیا جا سکتا ہے, اس زمانے میں بھی اور اس زمانے میں بھی. بی بی جو سازش کا جو لفظ ہے نا, امکان کی حد تک تو یہ بھی ہے سازش, امکان کی حد تک ہے, میں انکار نہیں کرتا. پریسائز میں کیا کہہ سکتا ہوں, کون سازش کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے, باتیں ہیں.
اور ہو بھی سکتی ہیں، بالکل صحیح ہے، لیکن کئی مرتبہ مومنین جو ہیں وہ خود بھی آف ٹریک ہو جاتے ہیں نا، جذبات میں آ کر خود ہی آف ٹریک ہو جاتے ہیں. تو وہ آف ٹریک ہونا جو ہے ان کو ہم اصل ایشو کو ایڈریس کریں نا، کہ بھئی یہ ایک ایشو ہے، اس ایشو کو ہمیں ایڈریس کرنا ہے. یہ بھی غلط ہے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی یہ کہے کہ جناب مولا کے فضائل پڑھنے کی ضرورت کیا ہے، یہ بھی تو ایک ٹرینڈ غلط ہے نا. بہت سارے افراد اس بات کے اوپر کرٹیسائز کرتے ہیں نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اب اس زمانے کے اندر کہ ہم مولا کے فضائل پڑھیں، خیبر میں یہ ہوا تھا، خندق میں یہ ہوا تھا، احد میں یہ ہوا تھا، بدر میں یہ ہوا تھا. نہیں، بالکل غلط، میں اس کو بھی درست نہیں سمجھتا ہوں. لیکن اگر مثال کے طور پہ وہ یہ کر دیں کہ اس طرح سے مولا کے فضائل بیان کریں کہ نتیجہ یہ نکلے کہ پروردگار عالم معاذ اللہ ریٹائر ہو گیا، یہ بھی نہ کریں. اگر وہ فضائل پڑھتے ہوئے اگر یہ میسج بھی دے دیں تو کتنا اچھا ہے کہ مولا اتنے بہادر تھے تو ہم کو بزدل نہیں ہونا چاہیے، یہ بہت اچھی چیز ہو جائے گی. فضائل بھی بیان ہو گئے اور ساتھ ہی ساتھ ایک عملی پہلو بھی چلا گیا. اگر یہ بیان کا مولا کا علم ایسا تھا اور ایسا تھا اور ایسا تھا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جملہ کہہ دیں کہ جناب کتنا اچھا ہو کہ مولا کے ماننے والے بھی جاہل نہ ہو، اچھی بات ہو گئی نا. ایک بیلنس کر کے چلائیں، وہ اچھی بات. اس سے کہ بہت سارے مجھے معلوم ہے کہ یہ بعد میں اس سے استفادہ بھی کریں گے کہ ممبر کے اوپر ہم کو کیا پڑھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے. یہ اس طریقے سے پڑھیں، فضائل تو پڑھیں، مگر فضائل پڑھتے ہوئے اس بات کو اس طریقے سے نہ بیان کریں کہ لگے کہ معاذ اللہ خدا ریٹائر ہو گیا. ایسا نہ کریں، یہ غلط ہو جائے گا، یہ ہمارے بارے میں تاثر بھی غلط جائے گا. اور ہمارے عقائد یہ نہیں ہے یار. آپ میں سے کس کا یہ عقیدہ ہے کہ مولا کو آپ میں سے کون خدا مانتا ہے؟ آپ میں سے کون ہے جو پیغمبر اکرم سے مولا کو افضل مانتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. جب ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے یا ہمارے یہ نظریات نہیں ہیں تو پھر کسی اور کو پلے کرنے کا بھی موقع نہ دیں، یہ بھی نہ کریں. اور جو مولا کے واقعاً فضائل ہیں وہ تو اتنے ہیں کہ ہم بیان کرتے کرتے ساری زندگی ختم ہو جائے گی، فضائل ختم نہیں ہوں گے. تو بس اس کو ایک بیلنس کے اندر رکھے. اور ذکر امیر المومنین کا جو اپنا ایک ثواب ہے اور جو اس کی ایک زینت ہے واقعاً اس کے اندر ایک مومن کا ایک، اگر آپ مجھے اجازت دیں یہ لفظ استعمال کرنے کے لیے، کہ ایمانی رومانس ہے. ایک مزہ آتا ہے مولا کا ذکر سننے میں واقعاً. اگر کوئی اچھا شعر پڑھتا ہے واقعاً اچھا لگتا ہے، دل جھوم اٹھتا ہے. تو وہ تو اپنی جگہ پر ہے، وہ ہونا بھی چاہیے، اس میں کوئی پرابلم بھی نہیں ہے، ضرور ہونا چاہیے. اگر ایک کوشچن میرا تھا، ابھی یہاں سے نہیں آ رہے ہیں تو اگر آپ اجازت دیں. ایک جو آپ کا کال تھا ریگارڈنگ میں نہیں جانتے کے اوپر، اس پہ ایک امام کا کال انٹرنیٹ میں کافی چلتا ہے، تو یہ میں ذرا کنفرم کرنا چاہ رہا ہوں کہ واقعی امام کا کال ہے. کہ وہ یہ کہتے ہیں جو نہیں جانتا اور نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا وہ بے وقوف ہے، اس سے بچو. جو جانتا ہے اور نہیں جانتا کہ وہ جانتا ہے، وہ سویا ہوا ہے، اسے جگاؤ. جو نہیں جانتا اور جانتا ہے کہ وہ نہیں جانتا، وہ جاہل ہے، اسے سکھاؤ. اور جو جانتا ہے اور جانتا ہے کہ وہ جانتا ہے، وہ عقل مند ہے، اس کے پیچھے چلو. ایک تو یہ کہ یہ کیا واقعی کوئی ریلیٹ کرتا ہے، یا انٹرنیٹ پہ بہت ساری چیزیں. اور ایک چھوٹا اس سے ضمنی میں ایک 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 میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا. یہ جملہ جو آپ نے ارشاد فرمایا یہ ہم نے کئی مرتبہ سنا ہوا ہے، مگر معصوم کی طرف اس کی نسبت میں نہیں جانتا. یہ اگر آپ دیکھیں کتابوں میں ایک حکیمانہ قول کے طور پر بہت کوٹ ہوتا ہے، شروحات کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو مل جائے گا. معصوم کی طرف اس کی نسبت دینا، جو مطلب آپ بیان کر رہے ہیں وہ تو اس پہ کون اس کو کانٹیسٹ کرے گا، وہ صحیح ہے. مطلب تو جو آپ بیان کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن یہ ہے کہ اس مطلب کی نسبت معصوم کی طرف بہت مشکل ہے. مجھے نہیں پتہ، مجھے نہیں معلوم. ایکچولی اس وقت جو آج کل کے زمانے کے اندر بڑا آسان ہو گیا اس بات کو چیک کرنا کہ یہ جملہ معصوم کا ہے یا نہیں، اس لیے کہ انٹرنیٹ کی وجہ سے جو بلیسنگ ہے نا وہ یہ ہے، ہر چیز کے اوپر تقریباً جو تحقیقات ہیں وہ انٹرنیٹ پر موجود ہے. آپ صرف سرچ کے اندر ڈالیں گے نا، اگر عربی آپ کو تھوڑی بہت بھی آتی ہے اور آپ عربی یا فارسی پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، تو بڑا آسان ہے. اگر عربی عبارت ہو نا اس کو آپ ڈال دیں تو کہیں نہ کہیں اگر یہ عبارت معصوم کی ہوگی تو وہ نکل آتی. تو میری نظر سے نہیں گزری، لہٰذا میں اس پہ تبصرہ نہیں کر سکتا. جملہ اپنی جگہ پر بالکل مناسب ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، یہ آپ جیسی شخصیت ہے جو ڈیفینیٹلی یہ جواب دے سکتی تھی، کیونکہ زیادہ تر ایک چیز جو میں تبلیغی لوگوں میں دیکھتا ہوں، اور ایک فکری نشست کے حوالے سے بھی ہم نے جب کوششیں کی، تو جو مذہب کے پرچار کرنے والے یا تبلیغ کرنے والے لوگ ہیں، وہ ان کے منہ سے کبھی ہم نے یہ جملہ نہیں سنا. عمومی طور پہ، جنرلی طور پہ، یہ آپ جیسی بہرحال اللہ میں آپ کو اس کی عزت دے. تو ایک جب تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ وہ انسان یہ جملہ کہہ سکے. تو یہ ہم اپنے جو لوگ جو ذرا سا بھی علم مذہب کا رکھتے ہیں، وہ بہت زیادہ ایک تکبر والے ایلیمنٹ میں آ جاتے ہیں. تو جو لوگ قریب آ رہے ہوتے ہیں وہ اس سے ریپیل کر جاتے ہیں. تو بس ایک یہ کہ ایک کمنٹ تھا. تھینک یو. یہ ظاہر ہے آپ کی آبزرویشن ہے، ایک تبصرہ ہے آپ کا. جی ڈاکٹر صاحب.
ایک سوال یہ ہے کہ جو کلمہ خصال 88 میں پانچویں امام نے کہا نا کہ مولانا نے فرمایا کہ دو نعمتیں تھیں، ان میں سے ایک اٹھا لی گئی ہے، تو یہ تو مولا علی کا ارشاد ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد، تو اگر محمد ہی اس میں یعنی قرآن کی آیت میں ریفر کیے جا رہے ہیں تو ہمارے خیال سے تو محمد موجود ہیں۔ بنیادی طور پر معصومین اگر کوئی چیز بیان کرتے ہیں اس کی اوتھنٹسٹی تو وہی ہے کہ جو پیغمبر اکرم کی زبان سے اگر کوئی سنے تو یہ بالکل ایسا ہے کہ اگر مولا نے کہا تو ایسا ہی ہے کہ جیسے پیغمبر اکرم نے کہا، اس لیے کہ مولا کائنات جو بھی بیان کر رہے ہیں وہ پیغمبر اکرم سے ہی بیان کر رہے ہیں۔ امام حسن نے کہا، امام حسین نے کہا، اس معاملے میں تو بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اب میں مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں تھوڑا سا اس کو دوسرے انداز سے۔ میں یہ کہوں کہ پیغمبر اکرم نانا تھے اور امام حسین نواسے تھے، ادر وے راؤنڈ بیان کر سکتے ہیں؟ امام حسین نانا تھے اور پیغمبر اکرم جو تھے نواسے تھے، معقول ہے؟ نہیں ہو پائے گا نا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولا کائنات جو تھے وہ داماد تھے، پیغمبر اکرم سسر تھے، آف کورس یہی بات تھی۔ الٹا کہہ سکتے؟ نہیں کہہ سکتے، معقول نہیں ہے۔ آپ توجہ کر رہے ہیں اس کے اندر؟ تو وہ چیزیں جس کی دین کے حوالے سے جو اتھینٹسٹی ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب آپ اس کو اس طریقے سے لیجئے، پیغمبر اکرم کا شہر ہے مدینہ، وہاں پر اختیار ہے کہ انسان مسافر بھی ہو تو 2 رکعت نماز پڑھے یا 4 رکعت پڑھے۔ آپ کراچی سے حیدرآباد گئے 2 دن کے لیے تو آپ کو قصر پڑھنی ہے نا، 4 رکعت 2 رکعت ہو جائے گی۔ لیکن مدینہ منورہ کے اندر آپ 2 رکعت پڑھیں یا 4 رکعت پڑھیں، مسافر ہے تو بھی آپ کو اختیار ہے۔ مکہ میں بھی یہ اختیار ہے، ٹھیک ہے۔ کوفہ کے اندر اختیار ہے، تفصیل اپنی جگہ پر فتاویٰ کی۔ کربلا کے اندر بھی ود آل دا کنڈیشنز اپلائڈ، یعنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائی، لیکن یہ کہ بہرحال کربلا کے اندر بھی یہ گنجائش موجود ہے۔ اولنا محمد آسودنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد۔ 8ویں امام کے روضے پر جائیے اور جا کر یہی کام کیجیے، مشہد یہی کام کیجیے، وہاں پر جائے نہیں ہو سکتا۔ کاظمین میں جائیے اور یہی کام کیجیے، 2 امام موجود ہیں وہاں پر۔ عسکرین 2 امام وہاں پر بھی مدفون ہیں، یہی کام وہاں پر جا کر نہیں کر سکتے آپ۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا، وہ ٹھیک ہے جہاں تک دین کی اوتھینٹسٹی کا تعلق ہے کہ دین اگر ان میں سے کسی ایک کی زبان سے بھی ہم کو ملتا ہے ایز گڈ ایز پیغمبر اکرم، نو ڈاؤٹ اباؤٹ، مگر کیا مائنیوٹ ڈیٹیلز کے اندر کہ جن کے اندر اپلیکیشنز بھی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، کیا ان کے اندر بھی اسی طریقے سے ہوگا؟ نہیں ہوگا، اس طریقے سے ہونا ضروری نہیں ہے۔ عین ممکن ہے کہ کوئی دلیل ہمیں مل جائے تو ہم قبول بھی کر لیں گے، لیکن یہ کہ بہرحال یہاں پر تو خود مولا اس کو ایلوبریٹ کرنا ہے، جیسے کہ مولا کے جو ایلوبریشن ہے اس کے بعد پھر بات ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ان استغفار کرنے والوں میں خود امام زمانہ بھی استغفار کر رہے ہیں، کسی گناہ کی وجہ سے نہیں، ورنہ تو ہر نماز میں معصومین بھی جب نماز پڑھتے ہیں تو استغفر اللہ تو کہتے ہی ہے نا، تو استغفر اللہ ان کا کہنا کسی گناہ کی وجہ سے نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال کبھی مغفرت ہوتی ہے اپنے لیے، کبھی مغفرت ہوتی ہے رحمت کے اضافے کے لیے، کبھی مغفرت ہوتی ہے کسی دوسرے کے لیے۔ اللہ مغفر للمؤمنین والمؤمنات، اے پروردگار تو مغفرت کر دے تمام مومنین کے اور مومنات کی۔ تو استغفر اللہ، میں مغفرت طلب کرتا ہوں اللہ کی، کس کے لیے؟ اپنے لیے، کسی اور کے لیے؟ دونوں کے لیے امکان موجود۔ اپنے لیے اگر ہم تو گنہگار ہیں، معصومین یہ کہیں گے تو وہ رحمت کی مزید دعا مانگ رہے ہوں گے یا دوسروں کے لیے مغفرت کی دعا مانگ رہے ہوں گے، تو وہ یقیناً جیسے امام زمانہ کا جو استغفار ہے وہ جتنا افیکٹو ہوگا، جتنا مؤثر ہوگا ہم گنہگاروں کے لیے، ہمارا اپنا استغفار بھی اتنا افیکٹو نہیں ہو سکتا، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو چل جائے گی بات، لیکن یہ کہ یہاں پر خاص جو وجود کے اعتبار سے بات ہو رہی تھی اس میں پیغمبر اکرم کو اسپیسیفائی کیا، انت فیہم، اس میں انت فیہم، ان کے درمیان جب تک آپ موجود ہیں، تو وہ اسپیسیفائی کیا، تو پیغمبر اکرم کے لیے بالکل ثابت ہو گیا، اور باقی بھی یقیناً وجود تو بابرکت ہے ہی، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ نیک افراد ہوتے ہیں ان کا بھی وجود بابرکت ہوتا ہے، تو معصومین جو ہے ان کا وجود تو بابرکت ہے، مگر یہاں اسپیسیفائی جو کیا گیا تھا وہ بات وہاں تک حتماً ثابت ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اس کے آگے جو ہے گنجائش رہے گی۔ السلام علیکم۔ دیکھیے جو مولا علی کی ایک سینگ ہے جس میں مولا نے فرمایا کہ جو تلوار سے جو بچے کچے لوگ ہیں ان کی نسلیں آگے بڑھتی ہیں، مارکہ کربلا، وہ بھی صحیح ہے کہ کربلا کا مارکہ حق و باطل کا ہے۔ کرائسس کی وجہ سے کسی قوم کے اوپر کوئی خاص مشکل آ جاتی ہے، ان میں سے وہ افراد جو سروائیو کر جاتے ہیں تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ سروائیول کے بعد ان کا معاملہ اب خوف ہی کا رہے گا، ختم ہی ہو جائے گا، بلکہ عین ممکن ہے کہ اگر وہ اس پیریڈ کو گزار لیں
تو اس گزارنے کے بعد ان کے لیے گنجائش پیدا ہو سکتی ہے اور وہ اپنی جنریشنز کو آگے بڑھا سکتے ہیں، نسلوں کے اندر ان کی بھی طاقت آ سکتی ہے. یعنی ایک طرح سے اگر آپ غور کریں تو اس کے اندر بھی ایک مایوسی کا جو ایلیمنٹ ہے اس کو ختم کیا گیا ہے کہ انسان کبھی بھی اس سے گھبرا نہ جائے. تو جو مومنین ہیں ان کو تو بالکل بھی نہیں گھبرانا چاہیے، بالکل صحیح بات ہے، لیکن یہ کہ دل میں ایک وہم تو آتا ہے نا، دل کے اندر ایک خوف تو آتا ہے کہ دیکھو یار اتنا ہو گیا، ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا، زیادتی ہو گئی. مگر آپ دیکھیں آل محمد کے جو ماننے والے ہیں، خاص طور پہ سادات، ان کا جو وجود ہے وہ تو واقعاً اس کی بہت بڑی مثال ہے، جیسا کہ آپ نے بھی ایگری کیا. مگر اسی طریقے سے کہیں اور بھی اگر اس طرح کا کوئی جنوسائیڈ ہوتا ہے یا کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے، نسل کشی اگر ہوتی ہے، تو ظالم تو بہرحال ظالم ہے. نبی بھی ایسا تو نہیں ہے کہ ظالم ظالم نہیں، ظالم تو ظالم ہے، اس کے ظالم ہونے سے میں انکار نہیں کر رہا. بعض اوقات دو قومیں لڑ رہی ہوتی ہیں، دونوں کسی نہ کسی عنوان سے ظلم کر رہی ہوتی ہیں، دونوں عین ممکن ہے کہ دو بدماش ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں. مگر اب اس کے باوجود بھی کیا اس کو ہم جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ نسل کشی کر دی جائے؟ نہیں کر سکیں گے. یعنی عمومی طور پر یہ زمین جو ہے وہ واحد جگہ ہے اس وقت تک نون جو پلانٹس ہیں کہ جہاں پر باقاعدہ کوئی زندگی ہے. تو اس زندگی کو یہاں پر کیا ختم ہو جانا چاہیے؟ ہم یہ کہیں گے نہیں یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو ختم کر دیا. نہیں، یہ بھی کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، یہ بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے. وجود انسانی بہرحال پروردگار عالم کا ایک شاہکار ہے جو خلقت کے اعتبار سے اس کے اندر جو پوٹینشلز ہیں. تو ہماری تو تمنا اور خواہش یہی ہوگی نا کہ اس کے اندر بھی جو افراد ہیں، اگر وہ فرض کیجئے کہ اس وقت کسی وجہ سے غلط راہ کے اوپر ہیں، تو اللہ کرے کہ ایک وقت آئے کہ جب ان تک بات پہنچے، دین پہنچے، حق پہنچے، حقیقت پہنچے، اور وہ بھی اس کے ذریعے سے ایمان کی دولت کو حاصل کر لیں. ایمان کے اوپر آپ کا اور میرا کسی کا بھی کاپی رائٹ تو نہیں ہے نا، ابھی بھی کاپی رائٹ تو ہے بھی نہیں اور ہونا بھی نہیں چاہیے. مجھے ایک صاحب علم تھے، ان کا جملہ یاد آیا کہ جب کسی غیر مومن کو دیکھتا ہوں تو دل یہ چاہتا ہے کسی طریقے سے اس کو علی والا بنا دوں، اور کسی کافر کو دیکھتا ہوں دل یہ چاہتا ہے کسی طرح سے اس کو اللہ والا بنا دوں. تو ایک تمنا تو انسان کے اندر ہونی چاہیے نا، زبردستی تو ہم نہیں کریں گے اور نہ کر سکتے، لیکن دل کے اندر یہ تمنا ہماری پازیٹیو ہونی چاہیے. ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو اس وقت فرض کیجئے یہودی ہیں، عیسائی ہیں، فرض کیجئے کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، ممکن ہے کہ 100 خداؤں کے ماننے والے ہوں، مگر انسان ہونے کی حیثیت سے بہرحال ہماری تمنا خواہش ان کے بارے میں بھی یہی ہونی چاہیے کہ ان کے لیے بھی کچھ بہتری کی راہ اگر نکل آئے تو بہت اچھی بات ہے. اس زمین کے اوپر امن و امان قائم ہو جائے تو اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے؟ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی، ابھی انہوں نے بات کی کہ حق اور باطل کے حوالے سے کہ حق کو ہی پھیلنا ہوتا ہے اور باطل نہیں ہو سکتا. تو اس کی مثال ہمارے سامنے تو یہ نظر آتی ہے جیسے جنگ نہروان میں صرف کہتے ہیں کہ 9 خوارج بچے تھے، لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کہاں کہاں تک انہوں نے اپنا شر جو ہے وہ پھیلایا اور آج بھی وہ نظر آتے ہیں. تو یعنی مولا کی جو مثال ہے وہ حق کے لیے تو بے شک ہے ہی جو آپ نے مثال دی، لیکن جیسے آپ نے عام دنیا سے اس کو ریلیٹ کیا تو وہ بھی اس سینس میں جائز ہے کہ مطلب یہ کفر کی مثال بھی یہ اس میں آ رہی ہے کہ بے شک کہ وہ جو کچھ بھی ہے لیکن وہ 9 بچے تھے، 9 نے کہاں تک اپنا شر پھیلایا. تو یہ چیز اس پہ بھی ہو سکتی ہے. آپ کے ایک آبزرویشن ہے وہ آپ نے ظاہر ہے کہ شیئر کر دی، ہم نے سن بھی لی، ٹھیک ہے، اس کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال ٹھیک ہے، ایک آبزرویشن تھی، ایک تبصرہ تھا بی بی کا. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے مالک اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قرآن مجید نہج البلاغہ اور معصومین کی روایات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.